میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آج کی جمعہ کی نشست میں موحد اعظم مشہور بت شکن اور جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا، کیونکہ یہ جد الانبیاء ہیں اور انہی کی نسل سے، انہی کے خاندان سے حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب اور یہ اتنا بڑا اعزاز مفت میں نہیں دے دیا، بلکہ اس سے قبل بہت بڑی قربانی لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازنا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے، قربانی بھی لی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ دنیا میں بڑا بننے کے لیے الٹے سیدھے داؤ چل جاتے ہیں۔ سفارش سے نکموں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، نقل سے، پیسے سے بڑی بڑی جعلی ڈگریاں مل جاتی ہیں، دھاندلی سے، فراڈ سے قانون ساز اسمبلی کی رکنیت مل جاتی ہے، اور ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ یہ چلتا ہے، سب خوب چلتا ہے۔ تو دنیا میں بڑا بننے کے لیے کوئی جعلی کام چل جاتا ہے، مگر خدا کے ہاں بڑا بننے کے لیے ان میں کوئی کام بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا بننے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ قانون دے دیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ایمان لائے اور ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ آزمائش ہوگی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم، فرمایا جو ایمان میں جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش بھی بڑی ہوگی، اور جس کا ایمان کمزور ہے، ایمان ہے ہی نہیں، اس پر آزمائش بھی نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا، ایک صحابیہ اپنے شوہر کو لے کر حضور کی خدمت میں آ رہی ہیں، دل میں یہ بات ہے کہ ایمان والوں پہ آزمائش آتی ہے، میرے شوہر پر تو کبھی آزمائش ہی نہیں آئی۔ شوہر پوچھتے ہیں کیا معاملہ، کیوں لے کے جا رہی ہو حضور کی خدمت میں؟ جی وہ بات ہے بس میں نے حضور سے کرنی ہے۔ وہ سمجھے شاید میری کوئی شکایت ہے، بھئی کوئی بات ہے اللہ کی بندی مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا نہیں میرے متعلق کوئی بات نہیں، آپ کے متعلق ہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی شکایت ہے جو حضور سے کرنی ہے مجھے بتا دو، میں وہ کر دیتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بس وہ حضور کو ہی بتانے کی ہے، آپ کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کو لے کے آ رہی ہیں، وہ اونٹنی پہ سوار ہے، اللہ کی شان وہ اونٹنی سے گرے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کہا کہ گھر واپس چلتے ہیں، جو اشکال ذہن میں تھا وہ تو ہو گیا، میرے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ تم پہ کبھی آزمائش ہی نہیں آئی، شاید ایمان میں کوئی کمی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آزمائشیں تو تم پہ آئی ہیں، مگر تم نے کبھی اس کا اظہار ہی نہیں کیا، گھر والوں سے بھی اظہار نہیں کیا۔ ہم تو ماشاءاللہ سارے دن کے بزنس کی جو اونچ نیچ ہے وہ بھی بیگم کو بتاتے ہیں نا جی، اور وہ گھر میں پڑی بیمار ہو جاتی ہے، یہ کاروبار بڑا مندہ ہے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ پڑی بیمار ہو گئی۔ بھائی یہ ٹینشنیں اپنی ذات تک رکھو، بس اللہ کا شکر ہے، حد سے زیادہ بھی نہ بتاؤ، پھر فرمائشیں بڑھ جائیں گی، پھر بھی پریشان ہو گئے۔
بہت ہے جی، میں اللہ کا شکر ہے جی، بس ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بھائی، یہ گر کی بات ہے۔ ہاں، رونا بھی نہ رو، وہ کہے گا یہ تو ہے ہی بھوکا ننگا، کہاں پھنس گئی میں۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ جو بہت ہے بہت ہے، وہ کہے گا جی پھر مجھے کیوں نہیں دیتا جو بہت ہے، ابھی سیر سپاٹے کراؤ۔ تو اس لیے اعتدال میں رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ شاید ایمان میں کوئی کمی ہے، جو کبھی آزمائش ہی نہیں آئی۔ آزمائش تو ایمان والوں پہ آتی ہے۔ کہا بس گھر چلے، جو بات حضور سے کرنا تھی وہ تو ہو گئی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں میرے اوپر آئی ہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، مگر فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں میرے اوپر آئیں، اور پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور پھر حضرات صحابہ کرام پر، اولیاء کرام پر، اور قیامت تک جو مقبول بندے ہیں امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ ہاں، کسی رہبر کا ساتھ اگر ہے تو وہ آزمائش بھی لذیذ ہو جائے گی، یہ بات یاد رکھنا، ورنہ تو دکھوں کے ہو کے رہ جاؤ گے، مصیبتوں کے ہو کے رہ جاؤ گے، خدا کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سلسلہ روز اول سے ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بڑا بننے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، قربانی، پھر اعزاز ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ایک عظیم قربانی دی، اور ایک امتحان نہیں، 5 امتحان لیے، اور ہر امتحان ایک سے بڑھ کر۔ اصل میں یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جیسے زمانے کا بت تھا، حکومت کا بت تھا، آباء و اجداد کا بت تھا، برادری کا بت تھا، اولاد، سب چیزیں، مگر اللہ کی محبت میں اس عاشق صادق نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک میں اور آپ بھی ہیں، اسی جی دنیا بھی رکھنی ہے تو دین بھی رکھنا ہے، یعنی پیشاب بھی رکھنا ہے، دودھ بھی رکھنا ہے۔ عجیب منطق ہے یہ، اور اصل وہ دنیا ہی رکھنا مقصود ہوتی ہے، دین نہیں۔ دنیا رکھتے ہوئے دین بچ جائے تو دین کی قسمت، اور نہ بچے تو نہ صحیح۔ کیوں جی، ایسے ہے یہ نہیں؟ اور جو اللہ کا ہے وہ کہے گا میں نے دین رکھنا ہے، دنیا رہے یا نہ رہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ کی محبت کے سفر میں یہ رکاوٹیں ہیں بیچ میں۔ اقبال نے بھی جس کو کہا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں۔ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، کوئی ایک بت تھوڑی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کھڑے ہیں بیچ میں، برادری کیا کہے گی، برادری کھڑی ہے بیچ میں، اولاد سامنے کھڑی ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان جس کا مفہوم